بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارٹس چینل کے تمام سامعین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیریت و عافیت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی زندگیاں گزار رہے ہوں گے۔ آج ہم جس موضوع کی طرف جا رہے ہیں تاریخ ترکیہ کے چپٹر میں، تو وہ ہے مراد اول کے بارے میں، جو اورخان غازی کا چھوٹا لڑکا تھا۔ تو ہم انشاءاللہ ماشاءاللہ جیسے بھی کہیں کہ ہم جا رہے ہیں آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کے اس دور میں جا رہے ہیں جب سلطنت عثمانیہ پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوگی، جب اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلنا شروع ہوگے، تو ہم اس طرف آہستہ آہستہ جا رہے ہیں۔ پہلے تو ہم عثمان اور ارطغرل اور اورخان کی بات کی ہے، جہاں پہ انہوں نے سلطنت کی بنیاد رکھی ہے، سلطنت کی بنیاد تک کی بات ہے۔ اب آگے جب اس سلطنت کو توسیع کیسے ملی ہے، یہ تمام معاملات انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے، اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جدید ترکیہ کے بارے میں بھی مصطفیٰ کمال عطا ترک کے تک آپ تک تاریخ پہنچائی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی اس ویڈیو کو۔ تو مراد اورخان کا چھوٹا لڑکا تھا، وہ 1326 اور بعض روایات کے مطابق 1319 میں پیدا ہوا۔ بڑا بھائی سلیمان شاہ پہلے ہی انتقال کر چکا تھا، چنانچہ مراد اپنے باپ کے بعد 1359 میں 40 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ اس میں ملک گیری اور اعلیٰ حکمرانوں کی تمام صلاحیتیں بدرجہ اتم موجود تھیں۔ تاریخ میں مراد اول کو مراد خداوندگار اور غازی خوشکار کا نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ مراد اول نے اپنے بھائی سلیمان شاہ کے یورپ میں نامکمل رہ جانے والے کام کی تکمیل کی اور اپنی سلطنت کی وسعت میں 5 گنا اضافہ کیا۔ اگرچہ اورخان نے اپنے دور حکومت میں سلطنت کو کافی وسیع کیا، لیکن ابھی تک اناطولیہ کی بعض ترک ریاستیں رقبہ میں اس سے بڑی تھیں۔ مراد اول کے تخت نشینی کے وقت سلطنت عثمانیہ ایشیا کوچک کے شمالی مغربی علاقے اور یورپ میں زمپ، گیلی پولی اور تھریس کے بعض مقبوضات پر مشتمل تھی، جہاں اس کے بھائی سلیمان شاہ نے ترکوں اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کی تھیں۔ مراد اول کے اہم حالات واقعات حسب ذیل سطور میں بیان کی جاتی ہیں۔ تو پہلے ہے جی مراد قرامان اور مراد اول۔ مراد اول نے حکومت سنبھالنے کے بعد یورپ کی جانب پیش قدمی کا ارادہ کیا۔ یہی تھا کہ قرامان کے امیر علاء الدین علی بیگ نے 1360 میں بغاوت کر دی۔ آل عثمان اور قرامانیوں کے درمیان کشمکش ابتدا سے چلی آ رہی تھی۔ مراد اول نے آئے دن کی ان لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنی دختر نفیسہ کی شادی امیر قرامان سے کر دی، مگر اس کے باوجود دونوں میں عداوت بدستور قائم رہی۔ مراد نے اس کے خلاف مؤثر کارروائی کر کے انگورا مکمل طور پر فتح کر لیا۔ آخرکار علاء الدین نے مراد سے صلح کر لی۔ قرامان اناطولیہ کی ترکی ریاستوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھی اور ایک دن عثمانیوں کے خلاف برسر پیکار رائے تھی۔ اس کے بعد ہے جی بازنطینی اور مراد اول، ان کا آپس میں کیا سلسلہ تھا۔ مراد اول کے تخت نشینی کے وقت بازنطینی سلطنت کا حکمران جان پیولوگوس پنجم تھا۔ ایشیا کوچک میں سوائے سفوتری کے تمام بازنطینی مقبوضات عثمانیوں کے زیر تسلط آ چکے تھے۔ اگرچہ بازنطینی سلطنت ایک مسیحی حکومت تھی اور ترکوں کی پیش قدمی مذہبی نقطہ نظر سے کافی خطرناک تھی، مگر ان میں اصل صلیبی روح فنا ہو چکی تھی، اور کلیسا کے مشرق یعنی کلیسا یونان اور کلیسا کے مغرب یعنی کہ کلیسا روم کے درمیان سخت دشمنی تھی۔ یورپ میں بازنطینیوں کے ساتھ صرف شمالی تھریس، دینا اور موریا رہ گئے تھے۔ اس کے بعد جی فتح تھریس اور مراد اول کے بارے میں، جو اس نے فتح تھریس کیا۔ تھریس اور مقدونیہ دونوں مل کر اوریا کہلاتے تھے۔ مراد اول نے درہ درخیال پار کر کے 1361 میں چورولو کے قلعے پر قبضہ کر لیا، جو قسطنطنیہ سے صرف 5 میل کے فاصلے پر تھا۔ چورولو کے بعد مراد نے کرک کلیسے اور بیگ لالا شاہین اور حاجی اہل بیگی نے اورنا ایڈریانیول فتح کیا۔ یہ ایک اہم شہرہ تھی۔ اب تقریباً تمام تھریس مراد کے قبضہ میں تھا اور مراد نے مستقر حکومت اس جگہ تبدیل کی۔ اس کے بعد ہے فتح فیلپوپوس، ورنہ
ایڈریانویل کی فتح کے بعد عثمانی جرنیل لالا شاہین نے بلغاریہ میں داخل ہو کر 1363 میں فلپوپوس پر قبضہ کر لیا۔ فلپوپوس کوہ بلقان کی جانب میں سلطنت بازنطینی کا بہت اہم علاقہ تھا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ کو مجبور ہو کر اس شرط پر مراد کے ساتھ صلح کرنی پڑی کہ وہ تھریس کے وہ تمام علاقے جو اس کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں انہیں دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ نیز آئندہ سے عثمانیوں کے حملے کی صورت میں وہ سرویا، بلغاریہ اور اناطولیہ کے ترک امراء کے مقابلے میں مراد کی مدد کرے گا اور وہ عثمانیوں کو باقاعدگی سے خراج ادا کرے گا۔ ان معاہدوں کی روح سے سلطنت بازنطینی پہلی مرتبہ شہر کی حاکمیت کے ماتحت آ گئی اور اسی کے ساتھ ہی مراد کی سلطنت کی حدود یورپ میں سرویا، بلغاریہ اور البانیہ۔ اس کے بعد معرکہ چرمن، ہم چاہتے ہیں کہ جلد از جلد یہ مکمل ہو جائے، تو اس لیے تھوڑی ویڈیو لمبی آ رہی ہیں، تو اس کے لیے آپ سے ایڈوانس میں معذرت۔ تو معرکہ چرمن، ترکوں کی مسلسل فتوحات سے مغربی یورپ کے حکمرانوں کو کافی پریشانی لاحق ہوئی کہ کہیں ترک مشرقی یورپ پر قبضہ ہونے کے بعد مغربی یورپ کی جانب پیش قدمی نہ کریں۔ چنانچہ مغربی یورپ کے ترکوں سے بچانے کے لیے انہوں نے صلیبی جہاد کا نعرہ بلند کیا اور کافی تعداد میں فوجوں کو اکٹھا کر کے اہل صلیب نے اورنا کی جانب پیش قدمی کی۔ 26 ستمبر 1373 میں ترکوں اور صلیبیوں کے درمیان چرمن کے مقام پر معرکہ ہوا، جس میں ترکوں کو کامیابی ہوئی اور اس فتح کے بعد مقدونیہ کی فتح کے راستے ترکوں کے لیے کھل گئے اور قیصر کو سخت پریشانی ہوئی۔ اس کے بعد سرویا کی اطاعت۔ 1375 میں ترکوں نے منش نامی ایک اہم شہر پر قبضہ کر لیا۔ یہ شہر سرویا کی کنجی کہلاتا تھا۔ نیز بازنطینی سلطنت کے بانی قسطنطین اعظم 250 عیسوی میں اسی شہر میں پیدا ہوئے اور اسی شہر پر ترکوں کے قبضہ سے سرویا اور بلغاریہ کا سرحدی تعلق ختم ہو گیا۔ اب وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی قاصر تھے۔ چنانچہ ترکوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر سرویا والوں نے ترکوں سے ایک معاہدہ کیا۔ وہ معاہدہ تھا کہ 50 سیر سونا ہر سال مراد کو بھیجیں گے اور ایشیا کوچک کی ترک ریاستوں کے خلاف مراد کی فوجی مدد کی جائے گی۔ اسی کے ساتھ ویڈیو کا اختتام کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ بقیہ جو 1-2 معرکات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ حافظ۔